Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 509. 6th of July 1988, wise in Darkhana Jamaat Khuna. Ananda پہ صلوات پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. مومنو، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے اول، الاول، الاول والآخر. خدا کے ناموں میں اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا. ہمارے بھی صدر دین نے خدا کی اس صفت کو، جس کو ہم انگلش میں ایٹریبیوٹ کہتے ہیں، امام کے ساتھ لگایا ہے. ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر، اسماعیلی مذہب کے اندر جو امامت کی کانسیپٹ ہے، وہ ساری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب میں نہ آج تک ہوئی نہ اب تک ہے. اسلام کے اندر 73 سیکشنز ہیں. ان 73 فرقوں کے اندر صوفی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور سنیوں کی میجورٹی ہے. 75-80% لوگ جو ہیں وہ سنی ہیں. اہل سنت جو ہیں وہ صرف شریعت کے اوپر ہیں. جو اہل شیعہ ہیں ان کے اندر امامت کی انسٹیٹیوٹ، جس کو ہم جماعت شیعہ کہتے ہیں، اور امامت کی کانسیپٹ کہ امام جو ہے وہ نبی کا جانشین ہے، یہ شیعہ کانسیپٹ ہے. نہ تو سنیوں میں اور نہ تو شیعوں میں نور کی کانسیپٹ ہے. البتہ قرآن شریف کے اندر نور کی صفتیں، نور کا بیان ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر نور کی جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے سے بہت جدی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کا اور کوئی مسلمان اس طرح نہیں سمجھتا، کہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے اس نور سے تمام کائنات، یونیورس، جتنی بھی کریشن ہے وہ اس خدا کے نور سے بنی ہے. اسی نور میں سے خدا تعالیٰ نے نبی بنائے. نبی دیکھنے میں انسان تھے، اور انسانی ویکنیسز اور انسانی ٹربلز، مشکلیں، پرابلم سب ان کو ملی تھی. تمام پروفٹس اور نبیوں کے جو لائفز ہیں ہمارے سامنے، وہ ہمارے لیے ایگزمپلری ہیں. ہم کو ان میں سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تمام نبی معصوم تھے. معصوم کہتے ہیں انوسینٹ. نبی جو ہیں گناہ نہیں کرتے. میں اسماعیلی کانسیپٹ بیان کر رہا ہوں. نبی گناہ نہیں کرتے. نبی جنم سے ہی نبی ہوتے ہیں. نبی خدا کا نور ہوتے ہیں. نبیوں کو خدا وحی دیتا ہے، اپنے نور سے گائیڈ کرتا ہے، اور وہ لوگ پھر اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے، جس طرح سے کہ ماں کھانا کھاتی ہے اور اس کے بدن کے اندر اس کا کھانا، اس کا بلڈ ڈائجسٹ ہو کے بیبی کے لیے دودھ بنتا ہے،
اس طرح سے ہمارے نبیوں نے خدا تعالیٰ کی اس گائیڈنس کو ڈائجسٹ کر کے اس زمانے کے لوگوں کو ان کی لیول کے حساب سے، ان کی لینگویج کے حساب سے، ان کے کلچر کے حساب سے، ان کی عادتوں کی تمام اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر نور کو مینیفیسٹ کیا۔ نور کو مینیفیسٹ کرنے کا ایک ہمارے پاس سب سے بڑا جو پروف ہے تو وہ خود قرآن شریف ہے۔ خدا رحیم ہے اور خدا نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت اپنے آپ کے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ خدا نے خود کے اوپر رحمت کرنا لازم کر لیا۔ لازم کا مطلب یہ ہے اس نے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو نیسیسری کر دیا کہ وہ رحم کرے گا۔ اب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر لی، تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ محمد جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے، جتنے بھی یونیورسز ہیں ان سب کے لیے محمد ہے، وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا لرحمت للعالمین۔ اگر خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے کسی ہیومن فارم کے اندر آ جاوے تو وہ محمد ہے۔ محمد تو بدنی طور پہ انسان تھے، مگر محمد کا جو نور ہے وہی خدا کی رحمت ہے، محمد کی گائیڈنس ہے وہی خدا کی رحمت ہے۔ محمد نے جو دین ہم کو سکھایا اسلام، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے طرف سے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر خلافت کا ذکر کرتا ہے اللہ کہ میں زمین میں اپنا وائسرائے بناتا ہوں، میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ اسماعیلیوں نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے، یعنی اسماعیلی اماموں اور اسماعیلی پیروں نے خاص طور پہ جو بہت بڑے داعی تھے، عالم تھے، خود آل رسول تھے، جتنے بھی ہمارے پیر ہوئے ہیں وہ امام ہی کی فیملی میں سے ہوئے ہیں، وہ آل رسول ہیں۔ انہوں نے ہم کو قرآن شریف کا ایسنس یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ جو ہے دنیا میں اس کا ایک خلیفہ ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی تمام اتھارٹی اور پاور دے رکھی ہے، یہاں تک پاور دی ہے کہ تمام فرشتے اس کو سبمٹ کریں۔ اگر تمام فرشتے کہ جو مدبرات الامر ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا حکم لے کے یہ تمام جتنے بھی نیچر چلا رہے ہیں وہ مدبرات الامر ہیں، خدا کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں۔ دیکھو ہوا پانی کے اوپر، آگ کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر، موت کے لیے ہر جگہ خدا نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیف فرشتوں کے نام بھی دیے ہیں۔ پانی کا فرشتہ جو ہے وہ میکائیل ہے، ہوا کے فرشتے کو اسرافیل کہتے ہیں، روح قبض کرتا ہے اس کا نام اسرائیل ہے، اور خدا کی طرف سے جو وحی لاتا ہے یا نور عطا کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، وہ جبریل امین ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرشتوں کو فورسز آف نیچر کے طور پہ لیا ہے۔ آگ بذات خود ایک فورس ہے، لہذا آگ جو ہے وہ فرشتہ ہے۔ آپ کو اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پرانی تواریخوں کے اندر اور دوسرے مذہب والوں کی طرف سے لاؤں، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ تمام دنیا کے مذہب جو تھے وہ فلسفی ریئل جسٹ سمجھ نہ سکے، اور اس لیے کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، تو کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کسی نے پانی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تمام فورسز آف نیچر ہیں، انہوں نے ان کو دیوی دیوتاؤں کے طور پہ لے لیا۔ لیکن ریئل تھنگ یہ ہے کہ یہ تمام فورسز آف نیچر جتنے بھی فرشتے ہیں، خدا نے اس کے اندر لمٹ نہیں کی کہ 2 5 10 فرشتے، اس نے تمام فرشتوں کو حکم کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، کیونکہ میرا نور، میرا علم، میری اتھارٹی اس کے اندر ہے، یہ امام ہے۔ رحمت اللہ العالمین وہ نبوت ہے، اور خدا تعالیٰ کا جو
खलीफा है जिसको सब अथॉरिटी और इल्म बख्शा है, वो इमाम है। अब इसलिए पीर सदरुद्दीन ने इमाम के साथ शाह यानी इमाम, उसके साथ अव्वल का नाम लगा दिया। खुदा ताला की वो सिफत को बयान किया, उस एट्रीब्यूट को बयान किया कि वो सबसे पहले था और सबसे आखिर भी वही होगा। इसके बीच में जो पैदा हुए वो होते हैं, फिर फना हो जाते हैं। तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं तुम खुशियां करो, आनंद करो, सेलिब्रेट करो इस चीज को कि तुमको वो अव्वल शाह मिला है, वो नूर मिला है कि जो हमेशा से है। और तुम मिलो और मिलाओ, मिल के तुम मेहनत करो, कमाई करो, यानी नेकियां करो, इबादत करो। हर मजहब में, हर कौम में, हर कल्चर के अंदर बाज ऐसे दिन होते हैं कि जिनको सेलिब्रेट किया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ लेके आए, मक्का के अंदर तो बहुत तकलीफें थी, 13 बरस निकाले मक्का के अंदर, आपने बहुत दुख उठाए। मगर यहाँ आके जब सेटल हुए, अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो इस अल्लाह के रसूल ने ईदें मनवाई। ईद मनाओ, बकरीद, क्योंकि मेरे दादा इब्राहिम ने ज़बह किया था एक बकरे को, खुदा के हुजूर में कुर्बानी पेश की थी और खुदा ने वो कुर्बानी कबूल करके, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल करके दुम्बे को कबूल किया। और रसूल पाक के इस फरमान से मुसलमानों ने ईद मनानी शुरू की। हालांकि ये ईद इस्लाम के पहले मुशरकीन जो थे, अरब लोग, वो मनाते थे, क्योंकि जो अरब हैं वो हजरत इस्माइल की औलाद में से हैं, और बनी इसराइल जो हैं ये यहूदी लोग, वो हजरत इसहाक की औलाद में से हैं, कजिन हैं ये लोग। लेकिन नबी करीम ने रमजान महीने के बाद ईद मनाना शुरू की। मेराज की रात जो आती थी तो उस दिन भी खुशियां होती थी। शब बारात को भी मनाया जाता था। 14वीं शब शाबान को जो रात आती है वो 15वीं रात है। तो रसूल अकरम अपने जमाने के अंदर बाद ऐसे दिन और रातें थे, मनाया करते थे, खुशियां करते थे। और नबूवत की वो रात, नबूवत जाहिर करने की वो रात कि जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान उसको मनाते हैं। शब बारात मनाई जाती है, लैलतुल कद्र मनाई जाती है, ईद उल फित्र मनाई जाती है, ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है, ईद गदीर जो शिया है वो मनाते हैं, और सारे मुसलमान मेराज की रात को भी मनाते हैं। तो बाज़ ऐसे दिन थे कि हर साल उन दिनों को, रोज़ों को, रातों को रिपीट करके सेलिब्रेट किया जाता था। हम इस्माइली लोग हर साल इमामत डे मनाते हैं, और इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम इमामत डे की खुशियां मनाएंगे, खाना खाएंगे, मजलिसें बनाएंगे, इमाम के हुजूर में सबमिट करेंगे अपनी मेहमानियां और अपनी होमेज पे करेंगे, एक दूसरे को हम मुबारकबाद देंगे। ये हमारी एक्सप्रेशन है ओबीडियंस की और लॉयल्टी की। ये एक इस्लामी आइडियोलॉजी में से आती है, और हर कौम इस चीज को मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। लेकिन हर साल इसको मनाया जाता है, उसके अंदर सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस रिमेम्बरेंस है, रिवाइविफिकेशन है, रीयूनियन है। हम उस चीज को, लैंडमार्क को याद करते हैं। कभी कोई शादी करता है, फोटो निकालते हैं, फिल्में निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, 5, 10, 20 बरस के बाद उसको देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये शादी के दिन हम इस तरह से शादी की, ये बनाया गया, ऐसा किया गया। ये एक किस्म की याद है। मगर ये जो रूहानी यादें हैं, जिनके अंदर हम अपने वडीलों को याद करते हैं, हम इमामों नबियों को याद करते हैं, हम उनके दिनों को मनाते, सेलिब्रेट करते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उस दिन शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी, अव्वल शाह तुम्हें पाया, तुम आनंद करो, खुशियां करो कि तुमको इमाम मिला है, और तुम आपस में मिल के एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, मजहब की कमानी करो
کیونکہ اس سے تمہاری محبت بڑھے گی، تم کو یاد دلایا جائے گا۔ انسان ہے المرکب الخطا والنسیان، رسول اللہ فرمایا کہ انسان بھول کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو ہم جب بھول جاتے ہیں، تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس قسم کی جو سیلیبریٹنگ دن آتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں یونائٹ کر دیتی ہے۔ یہ امام بدنی طور پہ نہیں مگر نورانی طور پہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اول سے جب سرشٹی نہیں بنی تھی اس وقت سے لے کے آج تک امامت چلی آتی ہے، اللہ کا یہ نور موجود چلا آتا ہے اور یہ نور کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ بدن بدلتے رہتے ہیں کپڑے کی طرح، ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے کپڑے پہنتا ہے، اس طرح سے جو وہ نور ہے اس کو بدن کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ امام نے بدن اس لیے لیا، نبیوں نے بدن اس لیے لیے کہ ہم سمجھ سکیں۔ ہمارے لیے ان کو یہ بدل لینے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ ہمارے اندر بیٹھ کے ہماری طرح کی زندگی گزار کے، ہماری طرح دکھ اٹھا کے، ہماری طرح بیماریاں اٹھا کے ہمیں اس بات کے لیے مضبوط کریں کہ ہیومن لائف جو ہے وہ اس طرح کی ہے، وہ اس طرح گزارنا چاہیے۔ ہمیں اگر پیشنس سیکھنی ہے جس کو ہم صبر کہتے ہیں تو ایوب نبی سے سیکھیں۔ ایوب علیہ السلام جتنے پیشنٹ تھے، ہم کو کسی اور ہیومن ہسٹری کے اندر اتنا صبر والا کوئی نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ٹالرنس جو ہوتی ہے، وہ ٹالرنس اگر سیکھنی ہوگے تو محمد رسول اللہ سے سیکھی جائے کہ اس میں اتنی ٹالرنس تھی، اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے گاؤں والوں نے اسے اتنے دکھ دیے لیکن اس نے اپنے منہ سے کبھی بد دعا نہیں دی۔ یہ ٹالرنس کسی اور نبی میں اتنی نہیں ملتی۔ ہر نبیوں کے اندر سب کوالٹیز ہیں، لیکن کسی ایک نبی کے خاص واقعہ کو خدا نے اجاگر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں اس کا پتہ لگے۔ اور نبیوں سے بعض دفعہ اس قسم کی باتیں بھی کرائی، جیسا کہ ہیومن مسٹیکس، ایک انٹینشنل گناہ ہوتا ہے، ایک ان انٹینشنل ہوتا ہے۔ ان ایڈورٹنٹلی اگر انسان کی کوئی بھول ہو جاتی ہے تو ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا وہ بھول ہمیں بخش دیتا ہے۔ تو نبیوں کے ہاتھوں سے بھی ایسا کروایا، حالانکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نبی نے بھول کی، مگر وہ بھول نہیں ہوتی، ہمارے سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ماں ہے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اسٹیمرنگ کر کے توتلی زبان کے اندر بچے سے بات کرتی ہے، کیونکہ بچہ خود توتلاتا ہے تو ماں اس کے ساتھ اسی کی حالت میں بات کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں توتلی ہے، مگر ماں اپنے آپ کو بچے کی لیول میں ڈاؤن کر کے اس کو سمجھانے کے لیے لے آتی ہے۔ نبی ایسے ہی ہیں، وہ خود کی اس نورانی حالت کو نہیں دیکھتے، وہ ہیومن لیول کو دیکھ کے نیچے آ جاتے ہیں اور ان ہیومینٹی کو سکھاتے ہیں۔ مثال آپ کو دوں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک آروپ لگایا گیا۔ اس آروپ کے اندر جب آروپ لگایا اور جج بیٹھا ججمنٹ دینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام دل میں کہتے ہیں کہ اے خدایا، میرے اوپر آروپ لگایا گیا، میں بے عزت ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں جاؤں۔ بس جو جج تھا اس نے جب یہ سب وٹنس وغیرہ لیے، اسٹیٹمنٹ کے بعد کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بے گناہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ ججمنٹ دینے سے پہلے وہ جیل میں ڈالے گئے، کارن کہ ججمنٹ نہیں ملی تھی۔ آپ 3 دن جیل میں رہے، تو جب جیل میں پہنچے تو کہا کہ اے خدایا، میں نے گناہ تو نہیں کیا، کہ میں جیل میں کیوں آیا؟ فرشتے نے آ کے وحی دی، اے یوسف، میں نے کہا تجھے جیل میں ڈالا، تو نے خود نے مانگا کہ اے خدایا، میں یہ بے عزت ہوں، اس آروپ کا سچا مجرم بن جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں جاؤں۔ تم نے خود نے فیصلہ کر دیا تو میں نے تجھے جیل میں بھیج دیا، تم نے گناہ نہیں کیا۔ پھر اس وقت استغفار کی۔ اب ہم کو اس میں کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ خود کبھی ججمنٹ مت دو، کوئی مصیبت آ جائے یا مولا مجھے یہ دے یا مولا مجھے یہ دے،
نہیں، مولا کو کہو یا مولا جو اچھا ہے وہ کر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں پڑھنے جیسی چیز ہے۔ تو ہم کو نبیوں کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی لائفز ہیں، ان میں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے لیسنز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال اور دوں کہ نبیوں کے جیون میں سے ہمیں کس طرح سیکھنا ملتا ہے۔ بہت برس پہلے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ زنزبار کے اندر ایک کپل تھا، بہت برس ہو گئے، اس کو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ سرکار زنزبار گئے تو اس آدمی کی ماں نے عرض رکھی تو ماں باپ فرمایا دیکھو بچہ ہونا نہ ہونا یہ قسمت کی بات ہے۔ مولا نے یہ کہہ دیا کہ چھوڑ دو اس چیز کو، مگر وہ سمجھے نہیں اشارے کو، اور پھر ماں باپ کو پریس کرتے رہے۔ 2-3 دفعہ مہمانی رکھ کے ماں باپ اس کو یہی کہے دیکھو بچے کی دعا بند کرو، لیکن عابد من شخص تھا، وہ مومن تھا، تو بار بار ضد کرنے سے ایسا فرمایا اچھا ہوگا، خوش ہو گئے۔ اب جو بچہ ہوا تو گھٹنے تک اس کے پاؤں کٹے ہوئے، ایلبو تک اس کے ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، کان کی جگہ خالی سوراخ ہے، کان دکھتے نہیں، نہ یہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بچہ بڑا ہونے لگا، اس کو دیتے ہیں تو وہ پی لیتا ہے، نہیں دیتے تو چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے۔ کافی بڑا ہو گیا، 8-10 برس کا ہوا، دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں، دن رات جلتے ہیں۔ اولاد مانگی تو ایسی مانگی ایک کیبج کی طرح ہے جس کو نہ پھینک سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں، دل کی خوشیاں بھی نہیں، رات دن اس غم میں مرتے ہیں۔ عبدالہاشم گام جی ایگزیکٹو کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے، ایک دفعہ صاحب کے پاس گئے، کاؤنٹ عبداللہ نے ان لوگوں کے لیے عرض کی، ماں باپ فرمایا ان کو بولو کہ اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو، خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ پھر جب انہوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی تو وہ لڑکا گزر گیا 14 برس کی عمر کے اندر۔ ہم کیا مانگتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اس میرے مانگنے میں کل کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام میں سے ہم کو یہ ایک نصیحت ملتی ہے کہ خدا کے پاس سے اگر کچھ مانگنا بھی ہے تو کہو یا مولا مجھے یہ چیز چاہیے، میری آرزو ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یا مولا تو بھلا کر، اگر اس میں میری بھلائی ہے تو مجھے دے، نہیں میرا بھلا کر۔ اس قسم کی باتیں ہمیں مذہب میں سے ملتی ہیں۔ اسماعیلی مذہب جو ہے اس کے اندر جو نور کی کانسیپٹ ہے وہ بڑی اعلیٰ کانسیپٹ ہے، کیونکہ نور ہمارے پاس اندر موجود بیٹھا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی بھی تکلیف یا مصیبت یا پرابلم کے اندر وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر ہمیں چلا رہا ہے۔ آپ پرانی ہسٹری پڑھو اور اسماعیلی مذہب کی ہسٹری پڑھو تو دیکھو تو صحیح کہ غیروں کے سامنے اسماعیلی لوگوں نے دنیا کے اندر کس طرح کی لائف گزاری۔ دینداروں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ہم لوگ ادھر آنے والے تھے کینیڈا، کون لایا کینیڈا کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے تھے، معلوم بھی نہیں تھا کہ وینکوور جیسا گام دنیا میں ہے کہ نہیں، کس کو معلوم تھا یہ؟ لیکن یہ سب امام زمان کی رحمت و کرامت ہے، اور وہی ہم کو اس دنیا کے اندر پالتا پوستا ہے۔ اس لیے دینداروں شکر گزاری کرو۔ میں آواز بند کروں اس کے پہلے شکر گزاری کی بات جب مجھے آئی تو یاد آیا 1903 میں مولا کچھ گئے، مولانا سلطان محمد شاہ مولا نے کچھ میں جا کے ایک فرمان کیا، پھر بامبے میں آ کے بھی اس کو ریپیٹ کیا۔ سب فرمایا ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے تم تسبیح نکالا کرو اور شکر گزاری کرو کہ تم اس ست پنتھ کے اندر پیدا ہوئے ہو، اور جماعت کے لیے دعا مانگو۔ اور واللہ ہم کو یہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ مولانا حضرت امام جیسی نورانی ہستی ہمارے درمیان حاضر ناظر ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی باتیں سنتے ہیں، ہم اس کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کے دیے ہوئے نیاز اور چھرے کھاتے ہیں، اس کی ہاتھ ہمارے سر پہ ہمارے بدن کو لگتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ یہ کس کے نصیب؟ دوسری قوم کے اندر کہاں ہے یہ چیزیں؟ لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں عبادت سے ملتی ہیں۔ تو یہ امامت ڈے ہمارے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ ہر زمانے کے امام کی جو امامت ڈے ہوتی ہے
وہ ہمارے لیے بیسٹ چیز ہے دن منانے کا. خوشیاں مناؤ, اس دن عبادت کرو, خیرات کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, چیریٹی کرو, اور مولانا حضرت امام کا شکرانہ ادا کرو. سکھی اور آباد رہو ہمیشہ. مولا دنیا بھر کے تمام اسماعیلی جماعت کی ویکتیگت اور سموہ حساب یعنی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی دین و دنیا کی سب بھلائیاں عطا کرے. ایمان حرارت میں سلامت رکھے, خوشیاں برکتیں دے دے, گھروں اور دلوں کے اندر راحت دے دے. مولا نیک دعائیں اور نیک امیدیں پوری کرے. ہر قسم کی آفت بلا, بیماری, مشکل, تکلیف دور رکھے. مولا ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے. اپنی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر اجاگر رکھے. مولانا حضرت امام جماعتوں میں, کنبے قبیلوں میں صلاح محبت اتفاق دے دے, اور مولانا حضرت امام تینوں دنیا کے اندر اپنی چھت و چھایا میں رکھ کے ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے, فرمان بردار مومن بنائے. اے زندہ